أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربما يود ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معيشة ومن لستم له برازقين. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. الف لام را، یہ اللہ کی کتاب اور اس قرآن کی آیات ہیں جو اپنے احکام واضح طور پر بیان کرنے والا ہے۔ ایک وقت آئے گا جب کافر یہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے کہ کچھ کھا لیں، مزے اڑا لیں اور لمبی چوڑی امیدیں انہیں غافل کیے رکھیں۔ پھر جلد ہی انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا تو اس کے لیے ایک مقررہ مدت لکھی ہوئی تھی۔ کوئی قوم اس مقررہ مدت سے پہلے ہلاک نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس مدت کے بعد بچی رہ سکتی ہے۔ کافر یہ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر یہ قرآن نازل ہوا ہے تو دیوانہ ہے۔ اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتا؟ حالانکہ ہم فرشتے صرف حق فیصلے کے وقت ہی اتارتے ہیں، پھر اس وقت انہیں مہلت نہیں دی جاتی۔ یقیناً ہم نے ہی ذکر یعنی قرآن مجید کو اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ آپ سے پہلے ہم نے سابقہ قوموں میں بھی رسول بھیجے تھے اور ان کے پاس بھی جو رسول آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے۔ ہم مجرموں کے دلوں میں ایسی ہی باتیں داخل کر دیتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ پہلے قوموں کی بھی روش یہی چلی آ رہی ہے، اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول بھی دیتے جس پر وہ چڑھنے لگ جاتے تو وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کی نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کیا گیا ہے۔ بلا شبہ ہم نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے انہیں سجا دیا اور ہر شیطان مردود سے اسے محفوظ کر دیا۔ ہاں، اگر شیطان چوری چھپے سننا چاہے تو ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اسی میں سلسلہ کوہ پہاڑ جما دیے۔
اور اس میں سے ہر مناسب چیز کو ہم نے اگایا، اور اسی زمین میں ہم نے تمہارے لیے بھی سامان معیشت بنا دیا، اور ان کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور اسے ہم ایک جانی پہچانی مقدار کے مطابق ہی نازل کرتے ہیں۔ نیز ہم پانی سے لدی ہوئی ہوائیں بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برسا کر اس سے تمہیں سیراب کرتے ہیں۔ اس پانی کا ذخیرہ رکھنے والے ہم ہی ہیں، تم نہیں ہو، اور بلا شبہ ہم ہی زندہ کرتے اور مارتے ہیں، اور ہم ہی ہر چیز کے وارث ہیں۔ اور ہمیں یقیناً ان لوگوں کا بھی علم ہے جو تم سے آگے نکل گئے اور جو پیچھے رہنے والے ہیں۔ آپ کا پروردگار ہی ان سب کو جمع کرے گا، بلا شبہ وہ حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 25۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، یہاں سے الحمدللہ سورہ حجر کا آغاز ہوا۔ یہاں آگے اس سورہ کے اندر اصحاب الحجر کا تذکرہ ہے۔ حجر پتھر والے، اصحاب الحجر پتھر والے، اور اس سے مراد قوم سمود ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو پہاڑوں کو تراشنے کا فن عطا کیا تھا۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ مدائن صالح، ان لوگوں نے جو پہاڑوں کو تراش کر بنایا تھا وہ علاقہ محفوظ ہے، باہر سے آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا، لیکن جب آپ اندر داخل ہوں گے تو ایک عجیب و غریب دنیا جو آپ نے دیکھی نہیں، وہ دنیا آپ کو ان پتھروں کے درمیان، پہاڑوں کے درمیان نظر آئے گی۔ مدائن صالح انہی کو کہا جاتا ہے جو مدینہ کے بالکل قریب واقع ہے۔ یہ تذکرہ انشاءاللہ آگے اس سورہ کے اندر آنے والا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ابتدا کی قرآن مجید سے کہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں جو بالکل واضح ہیں۔ قرآن کے شریعت کے کسی حکموں کے اندر آپ کو کہیں کسی قسم کا پیچ، کوئی ٹیڑھا پن نظر نہیں آئے گا۔ اللہ نے یہ دین قیم بنایا ہے، بالکل سیدھا اور پرفیکٹ۔ اگر کوئی شخص دین میں کوئی اعتراض کرتا ہے اور دین کے احکام کے پر اسے اعتراض ہوتا ہے یا اس کو سمجھ میں نہیں آتا، تو یہ اس کی اپنی عقل کی کمی ہے، اس کے عقل کا ٹیڑھا پن ہے۔ شریعت اور قرآن مجید کے احکام میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ اللہ نے آگے بیان کیا کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہاں سے 14ویں پارے کا آغاز بھی ہو رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب کافر یہ آرزو کریں گے کاش وہ مسلمان ہوتے۔ کئی مواقع ایسے ہیں جہاں ایک کافر یہ تمنا کرے گا کاش وہ مسلمان ہوتا۔ روح کے وقت نکالتے جاتے وقت تو بھی فرشتے جب اس کی روح کو نکالنے کے لیے آتے ہیں اس وقت تو بھی تمنا کرے گا۔ یہ تو قیامت کے منظر نامے کو دیکھنے کے بعد وہاں تو ہر کوئی تمنا کرے گا، لیکن جب ساری چیزیں بالکل واضح ہو چکی ہیں، سامنے قیامت آ چکی ہے، جس چیز کا وہ کھلے طور کے پر انکار کرتے تھے، تو اب کیا فائدہ انکار کا؟ اب تو ایسی صورت میں جو انکار کرے گا وہ مجرم بنے گا۔ جیسا کہ سورج نکلا ہوا ہے، اگر سورج کے نکلنے کے بعد کوئی شخص سورج کا انکار کرے تو دنیا کے لوگ سورج کے بجائے اس انکار کرنے والے کو بیوقوف ٹھہرائیں گے۔ یہی معاملہ قیامت کا ہے۔ قیامت کے آنے کے بعد اگر کوئی شخص اس کا انکار کرے گا تو وہ بیوقوف اور پاگل ہوگا۔ تو قیامت کے دن یہ تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، دنیا میں ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے۔ کیا کریں گے؟ ان کی دنیاوی زندگی چند چیزوں کے اطراف گھومتی ہے۔ قرآن نے کہا یأکلوا ویتمتعوا، یہ صرف کھانے کے پیچھے بھاگتے ہیں، یعنی یہ لوگ دنیا کو بس سمجھتے ہیں کہ جو کھانا ہے پینا ہے بس دنیا ہے، اور اس کے بعد ویتمتعوا، دنیا کا جو فائدہ ان لوگوں کو اٹھانا ہے، کاروبار کی بنیاد کے پر، عزت کے نام پر، شہرت کی بنیاد پر، دولت کے نام کے پر، وہ سب حاصل کر لیں گے۔ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، اور لمبی چوڑی امیدیں اور تمنائیں، خواہشات، میں یہ کر لیتا، میں وہ کر لیتا، میری خواہش یہ کہ میں ایسا کر لے جاؤں۔ لوگ کاروبار کے تعلق سے سوچتے ہیں کہ میرا کاروبار اس قدر وسیع ہو جائے، لوگ علم کے تعلق سے سوچتے ہیں کہ میں اتنا علم حاصل کر لوں۔ بہت ساری تمنائیں، بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ قرآن نے بیان کیا یہ کھانے کے پیچھے،
دنیاوی مفادات کے پیچھے فائدہ اٹھانے اور خواہشات کے پیچھے اپنے آپ کو لگا کر رکھے رہیں گے۔ ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ سب دھوکہ تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، ایک سراب تھا جس کے پیچھے یہ لوگ بھاگ رہے تھے۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ کسی بھی قوم اور بستی کو بغیر دلیل اور بغیر حجت پورا کیے ہوئے سزا دی ہو۔ یہ قرآن مجید کا نازل کرنا، انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ، یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے حجت ہے، تاکہ کوئی شخص اللہ کے یہاں پر یہ نہ کہے کہ مجھے تیرے دین کے بارے میں، تیری توحید کے بارے میں، آخرت کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، ساری چیزیں وافر مقدار میں۔ ظاہری اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ نے پانی کی ضرورت تھی، اللہ نے وہ تمام چیزیں ہمیں بہترین شکل میں عنایت فرمائی۔ کھانے کی ضرورت تھی، ان گنت غذائیں ہمیں عطا کی۔ جو سہولیات زندگی کی ہو سکتی تھی اللہ نے سب ہمیں عنایت کی، جبکہ زندگی کی سب سے بڑی ضرورت وہ ہے ہدایت، جو ہمیں جنت کا راستہ بتاتی ہے، زندگی کے مقصد سے آشنا کرتی ہے۔ اگر یہ چیز کسی کو معلوم نہیں ہے، وہ دنیا میں آیا، دنیا کمایا، کھایا پیا، اپنی زندگی گزار کر چلا گیا، تو کیا فائدہ اسے؟ وہ جب اپنے مقصد کو ہی نہیں سمجھا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ممبئی جاتا ہے، آپ کوئی بھی شخص جائے گا، کوئی اس کا ایک مقصد ہوگا، کوئی ٹارگیٹ ہوگا، کوئی ارادے سے جائے گا۔ جو ارادے کے لیے وہ ممبئی گیا تھا اس نے وہ کام کیا ہی نہیں۔ مثال کے طور پر اسے اپنی کمپنی کا کوئی سامان لانا تھا، اپنی دکان کے لیے کوئی سامان لانا تھا، گھر کے لیے کوئی سامان لانا تھا، وہ کیا نہیں۔ باقی جتنے فضول کام تھے، گھومنے کے اور جگہ جگہ اپنے آپ کو ٹہلانے کے، کھانے پینے کے، سب کیا، لیکن جو کام کے لیے وہ گیا تھا وہ کیا ہی نہیں۔ اس کا کیا فائدہ اتنی دور کا جانا؟ تو اللہ نے ہمیں دنیا میں بھی ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ اگر وہ مقصد جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، جو رسولوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے بار بار بتایا جا رہا ہے، اگر اس مقصد کو ہی ہم نے نہیں سمجھا، اس کو پورا نہیں کیا، تو دنیا میں آنے کا فائدہ ہی کیا؟ وہی چیز ہے جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ ہم نے کسی بستی کو نہیں ہلاک کیا مگر انہیں ایک کتاب عطا کی تھی۔ آج سے پہلے جتنی امتیں گزر چکی ہیں، ہم نے ہر امت کو ایک مہلت دی، ایک وقت عنایت کیا۔ ہر کسی کو اللہ مہلت دیتا ہے، چاہے وہ امتیں ہو، قوم ہو، سماج ہو، معاشرہ ہو، فرد ہو، اللہ نے ہر کسی کو مہلت دے رکھی ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ مہلت اور ڈیڈ لائن ختم ہوتی ہے، پھر اللہ کی گرفت بہت سخت ہوتی ہے، چاہے وہ قوموں کی ہو یا فرد کی۔ جب تک اللہ نے ڈھیل دی ہے تب تک کے لیے ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی وہ مدت ختم ہوئی، معاملہ اللہ کی طرف سے بہت سخت ہو جاتا ہے۔ اب اسی سلسلے کی کڑی دو چیزیں ہیں، لازم و ملزوم ہے۔ ایک رسول ہوتا ہے، دوسری کتاب، اس لیے کہ رسول کے بغیر کتاب نہیں آئے گی، اور رسول آئے گا تو اللہ کے فرامین کو کتابی شکل میں لوگوں کے سامنے لا کر پیش کرے گا۔ تو اللہ نے بیان کیا کہ رسولوں کے تعلق سے لوگ کہا کرتے تھے، اے رسول نزل علیہ الذکر، جس کے پر ذکر نازل کیا گیا ہے۔ یہاں اللہ نے قرآن کا تذکرہ نہیں کیا، اس لیے کہ ذکر میں قرآن اور حدیث دونوں شامل ہے۔ اگر صرف قرآن مجید کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ نے آگے بھی بیان کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا۔ اللہ نے یہاں پر بھی یہ نہیں کہا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں، نہیں۔ اللہ نے تذکرہ کیا ذکر کا، اس لیے کہ ذکر میں قرآن اور حدیث دونوں شامل ہیں، اور اللہ نے دونوں چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی، احادیث کی ذمہ داری نہیں۔ اتنی بڑی جماعت اصحاب کرام کے بعد محدثین کی کس لیے اللہ نے کھڑی کی؟ یہ احادیث کی حفاظت کی ذمہ داری کے لیے اتنی بڑی جماعت کو اللہ نے کھڑا کیا تھا۔ تو یہ قرآن کے ساتھ ذکر یعنی کہ شریعت، ان چیزوں کی حفاظت جو کہ حدیث سے تعبیر کیا جاتا ہے، دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی۔ یہاں اللہ نے بیان کیا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس کے پر ذکر کا نزول ہوا ہے تو پاگل ہے۔ ہر نبی کے پر الزامات، اتہامات، بہتان، اور اس لائن میں جتنے کام کرنے والے ورثۃ الانبیاء ہوں گے ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو کہ انبیاء کے ساتھ ہوا۔ الزامات، بہتان، یہ ساری چیزیں اور انہیں گمراہ کرنے، ان لوگوں کو بدنام کرنے، ساری سازشیں جو انبیاء کے ساتھ تھی وہی ورثۃ الانبیاء کے ساتھ بھی ہوگی۔ کہا کہ تو پاگل ہے،
حالانکہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق کہا کرتے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پیش کیا شریعت کی بنیاد پر، اب وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ پاگل ہیں، آپ دراصل لوگوں کے درمیان عزت چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان لوگوں نے 4 قسموں کے معاہدے رکھے تھے۔ کس لیے رکھے تھے؟ عمومی طور پر ایک شخص جب دنیا میں اتنے سارے اختلافات اور اتنے سارے اعتراضات کے باوجود بھی نہیں تھمتا، نہیں رکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی ٹارگٹ لے کر آیا ہے، تبھی وہ اپنے مشن اور اپنے مقصد کے لیے رک نہیں رہا ہے۔ مشرکین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اگر آپ اپنی اس تحریک اور اس تبلیغ کے بدلے میں یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو سردار بنا دیا جائے، سرداری کی چاہت ہے، تو ہم تمہیں مکہ کا سب سے بڑا سردار بنا دیں گے۔ اور اگر آپ اپنی اس دعوت کے ذریعے چاہتے ہیں کہ سب سے مالدار آدمی بن جائے، تو ہم ساری دولت آپ کے سامنے لا کر نچھاور کریں گے، سب سے مالدار آدمی بن جائیں گے۔ اور اگر آپ کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کہیے، جس کی طرف اشارہ کریں گے نکاح کے لیے تیار۔ اور اگر آپ کے ذہن و دماغ کے پر کسی شیطان کا، جن کا سایہ ہے، اثر ہے، تو کہیے ہم بہترین علاج کرنے والے، رقیہ کرنے والے، جھاڑ پھونک کرنے والے بابا کے ذریعے آپ کا علاج کرائیں گے۔ عمومی طور پر یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کی نظر میں ہوتی ہے، اللہ کی نہیں۔ اللہ نے جو مقصد رسول کے اور کتاب کے بھیجنے کا بتایا، وہ لوگوں کو زندگی کی حقیقت اور مقصد سے آگاہ کرنا ہے، آشنا کرنا ہے، اور یہ بتانا ہے کہ دنیا ہی اصل نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کے بعد کی اصل زندگی ہے، جسے جنت اور جہنم سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ہمیں اسی کی تعمیر کے لیے اور اسی کو آباد کرنے کے لیے، وہاں کی کامیابی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو یہ الزامات، اور یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ تمہارے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا جو تصدیق کرتا؟ اللہ نے کہا کہ فرشتوں کا مقصد ہم جانتے ہیں۔ فرشتے کس لیے آتے ہیں؟ فرشتے جب آتے ہیں تو یہ اللہ کا فیصلہ لے کر آتے ہیں، یعنی قوموں کو تباہ کرنے کے لیے اور پوری کے پوری بستی کو ہلاک کر دینے کے لیے۔ فرشتے جب آتے ہیں تو روح نکالنے کے لیے آتے ہیں، یہ تمہارے اپنے اشاروں کے پر نازل نہیں ہوتے۔ فرشتوں کو ہم نے پیدا کیا، فرشتے ہماری مخلوق ہیں، ہم جو کام دیں گے وہ کام کریں گے، وہ تمہارے اشاروں کے پر یا تمہارے کہے کے پر نہیں چلیں گے۔ وہی قرآن مجید نے یہاں بیان کیا۔ اور آگے اللہ نے اب رسول کے ساتھ تذکرہ کیا، اس کے ساتھ جو کتاب اترتی ہے قرآن مجید، اس کے بارے میں کہا کہ اس ذکر یعنی شریعت، قرآن اور حدیث، ان دونوں کو نازل کرنے والے ہم ہیں اور اس کے محافظ بھی ہم ہیں۔ اللہ نے شریعت کی حفاظت 2 طریقوں سے کی۔ وہاں جو پہلا اور موجود شکل پائی جاتی تھی، حافظہ، قرآن کو اور احادیث کو حفظ کے ذریعے محفوظ کیا۔ عرب کے لوگ لکھنے پڑھنے کو معیوب سمجھتے تھے۔ اگر کوئی شخص لکھا پڑھا ہوتا ٹھیک ہے، عزت پاتا، لیکن اگر وہ کوئی چیز کو لکھتا تھا تو وہ سمجھتے تھے کہ اس کو یاد نہیں رہتا اس لیے لکھ لیتا ہے، یعنی اس کے حافظے کے پر انہیں اعتراض ہوتا تھا۔ جبکہ نہ لکھنے والا، اس کا مطلب اس کا حافظہ بہت مضبوط ہے۔ اور اللہ نے عربوں کو، آج بھی آپ دیکھیے اہل عرب حافظے کے اعتبار سے بہت قوی ہوتے ہیں۔ اللہ نے اس جماعت کو اور اس قوم کو اسی لیے سلیکٹ کیا جو اللہ کے دین، اللہ کی شریعت، قرآن و حدیث کو محفوظ کر سکے۔ تو چنانچہ ان لوگوں نے حفظ کے ذریعے قرآن مجید کو یاد کیا، اور دوسرا تحریری شکل میں بھی تھا۔ یہاں چند اہم روایتیں ہیں جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ سب سے پہلی روایت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ 11 ہجری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، مسیلمہ کذاب، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، اپنے آپ کو نبی بنا کر پیش کیا، اس سے مسلمانوں نے مقابلہ کیا۔ جنگ یمامہ ہوئی۔ اس جنگ کے اندر ایک بہت بڑی تعداد حفاظ اصحاب کرام کی شہید ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے بارے میں فکر مند ہوئے کہ اگر اسی طرح اصحاب کرام شہید ہوتے رہے جو قرآن مجید کے حافظ تھے، حالانکہ تمام اصحاب کرام تقریباً حافظ تھے، اور اتنی بڑی جماعت کا جو پختہ حافظین کی تھی، اگر یہ شہید ہو گئے تو پھر قرآن مجید ایسا نہ ہو کہ ضائع ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے ابوبکر صدیق سے کہا قرآن کو تحریری شکل میں محفوظ کر دیا جائے۔
انہوں نے کہا کہ جس کام کو نبی نے نہیں کیا میں کیوں کروں؟ چنانچہ انہوں نے اس معاملے کو ڈیلے کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا مطالبہ کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو اللہ نے کھول دیا کہ نہیں ٹھیک ہے، قرآن کو تحریر میں محفوظ کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص حافظ ہوگا، جب تک وہ حافظ ہے، زندہ ہے، قرآن مجید کی حفاظت ہو رہی ہے، لیکن اس کی موت کے ساتھ قرآن اس کے سینے میں دفن ہو جائے گا۔ لیکن تحریر یہ اس کے جانے کے بعد بھی دنیا کے اندر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے اسے پڑھیں گے اور اس کے ذریعے قرآن مجید کو یاد کریں گے۔ چنانچہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اور اس کی تحریر کی ذمہ داری حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے پورا پہاڑ ڈھونے، یعنی اسے اپنے کاندھے پر اٹھا کر کسی دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم دیتے، میرے لیے اتنا مشکل نہیں تھا جتنا مشکل کام یہ تھا کہ قرآن مجید کو محفوظ طریقے سے ایک جگہ پر تحریر میں لانا۔ چنانچہ انہوں نے کوشش کی تو قرآن مجید کہیں چمڑے پر لکھا ہوا ملا، کہیں مونڈے کی جو ہڈیاں آتی ہے جانور کی اس کے پر لکھا ہوا ملا، کہیں کھجور کی لکڑیوں کے پر لکھا ہوا ملا، جگہ جگہ پر قرآن مجید الگ الگ شکل میں تھا۔ یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں حالانکہ یہ خود کو حافظ قرآن تھے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ قرآن کی آیتوں کو باقاعدہ شہادت لے کر، گواہی لے کر جمع کر رہے تھے۔ اصحاب کرام جن کے بارے میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید کو اتنی زیادہ امانت اور دیانت کے ساتھ جمع کیا گیا۔ گواہی لیا کرتے تھے، 2 صحابی کم سے کم ہونا چاہیے کہ ہاں یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں، اس کے بعد وہ اسے جمع کرتے، اور اگر کوئی نہیں ہے تو ایک قسم لیا کرتے تھے کہ ہاں اللہ کی قسم کھائیے کہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس کے بعد اس کو لکھا کرتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ 2 آیتیں سورہ بقرہ کی جو تھی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ، سورہ بقرہ کی اخیر کی، سورہ توبہ کی اخیر کی 2 آیتیں، یہ صرف ایک صحابی خزیمہ بنت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملی، تو میں نے اس کو جمع کر دیا، اور ان تمام چیزوں کو جمع کرنے کے بعد ایک جگہ پر قرآن میں مصحف میں جمع کیا گیا۔ اس کے بعد یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی تھا، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ ان کی وفات کے بعد ان کی بیٹی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ پیدا ہوا کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرأت کے بارے میں اختلاف ہوا، قرآن 7 لہجوں میں، 7 قرأت کا مطلب 7 لہجہ ہوتا ہے۔ آپ بھی دیکھیے اردو زبان ہندوستان کے اندر بھی بولی جاتی ہے، پاکستان اور بھی کچھ علاقوں میں بولی جاتی ہے، لیکن ہر علاقے میں اس کے بولنے کا انداز آپ کو جدا جدا لگے گا۔ آپ ہندوستان کے باہر مت جائیے، ہندوستان کے اندر ہی بلکہ ایک ہی ریاست کے اندر اردو کے بولنے کا طریقہ جدا جدا ہے۔ یہاں پر ہم جس انداز سے اردو بولتے ہیں، بالکل قریب میں واقع اورنگ آباد ہے، وہاں اردو کے بولنے کا طریقہ آپ کو جدا نظر آئے گا، بلکہ کھیڑوں کے پر دیہاتوں میں چلے جائیے، وہاں بولنے کا انداز جدا ہے۔ یہ لہجے ہوتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، الفاظ جو تحریر میں لکھے ہوتے ہیں بولنے کا انداز جدا ہو جاتا ہے، الفاظ وہی لکھا ہوتا ہے لیکن وہ چیز لکھنے میں ایک یکساں ہوتی ہے، پڑھنے کے وقت اس کا تلفظ، اس کا لہجہ بدل جاتا ہے۔ میں ایک مثال دوں، جیسا کہ ہمارے اپنے یہاں پر استعمال کیا جاتا ہے صرف، بہت سارے علاقوں میں خاص طور سے آپ پاکستان وغیرہ میں جا کر دیکھیں گے وہ صرف استعمال نہیں کرتے، وہ صرف بولتے ہیں، یعنی وہ رے کے پر جسم کے بجائے زبر پڑھتے ہیں۔ اب یہی معاملہ عربی زبان کا بھی تھا، اور عربی زبان بہت رچ لینگویج ہے، چنانچہ لہجوں میں اختلاف ہوا قرأت میں، تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عثمان غنی کے پاس آئے اور کہا کہ قرآن مجید کو کوئی ایک قرأت کے پر جمع کر دیجئے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ قرآن کو جمع کیا جائے، اور قریش کے لہجے کے پر، یعنی جس لہجے میں قریش لوگ بات کیا کرتے تھے عربی زبان، اسی لہجے میں قرآن مجید کو جمع کیا جائے۔ چنانچہ جمع کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی نے یہ بھی کہا اگر کہیں پر اختلاف ہو جائے محاورے میں یا کسی چیز میں، تو عرب میں قریش کے لہجے اور محاورے کو اہمیت دی جائے، اس لیے کہ یہ انہی کے سامنے نازل ہوا ہے، سب سے پہلے مخاطب وہی لوگ تھے،
اس طرح قرآن مجید کو جمع کیا گیا، اور اس کی اصل جو تھی ایک لہجے کے پر، ایک قرأت کے پر جمع کرنے کے بعد انہوں نے کئی الگ الگ مقامات کے پر اسی قرآن مجید کو بھجوا دیا اور آپ اسی لہجے پر پڑھا کرتے تھے، اور باقی جو تھا بخاری کی روایت میں باقی قرآن مجید جو تھا جو الگ الگ قرأت الگ الگ لہجے میں تھا اسے جلا دیا۔ اب ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں لوگ، اگر دینی کتاب یا قرآن مجید یا احادیث وغیرہ اگر یہ بوسیدہ ہو جائے، خراب ہو جائے، تو لے جا کر کیا کرتے ہیں، یا تو ندی میں سیلاب کے آنے کے بعد، پانی آنے کے بعد پھینک دیتے ہیں، یا تو قبروں میں لے جا کر پھینک دیتے ہیں۔ نہیں، یہ طریقہ سلف سے منقول نہیں ہے، اس لیے کہ اس شکل میں بے حرمتی ہوتی ہے، اور آپ اڑ کر کہیں چلے جائیں، پیر میں آ جائے اور اس طرح جگہ جگہ پر جائے، اور ندی کا پانی جو کہ بالکل پاکیزہ ابتدا میں نہیں ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، آپ اس کے اندر قرآن مجید اور اس کو پھینکیں گے، اور وہاں سے وہ کہاں کہاں کس کس جگہ کے پر جائے گا، اور ان ندیوں سے بہت سارے نالے اٹیچ ہوتے ہیں، گندگیاں اٹیچ ہوتی ہیں۔ یہ قرآن کی عزت نہیں بلکہ مزید بے عزتی کی جا رہی ہے۔ جو طریقہ یہاں موجود ہے جسے امام بخاری نے نقل کیا ہمارے سلف میں حضرت عثمان غنی کا، کہ اسے جلا کر راکھ کر دیا جائے، اس صورت میں اس کی بے حرمتی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ جب وہ خاکستر ہو چکی ہیں، اس کا وجود مٹ چکا ہے، تو بات ختم ہو جاتی ہے، اور یہی بہتر شکل ہے۔ قرآن مجید کو حافظے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفوظ کیا، آپ خود حافظ قرآن تھے، دنیا کے سب سے پہلے حافظ تھے۔ اس کے بعد آپ اصحاب کرام سے قرآن مجید سنا کرتے تھے، چنانچہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ قرآن سناؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول قرآن آپ پر نازل ہوا ہے، تو کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں دوسروں سے قرآن سنوں، تو انہوں نے سنانا شروع کیا، سورہ نساء سنائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے بھی قرآن مجید کو سنا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید جیسے نازل ہوا تھا آج بھی اسی شکل کے اندر موجود ہے، نہ ایک حرف کے پر نہ ایک زیر زبر کے پر کسی قسم کا کوئی اختلاف موجود ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو کہا کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا، شریعت کو نازل کیا اور اس کے محافظ ہیں، وہ چیز اپنی جگہ کے پر پوری ہو رہی ہے۔ یہاں آگے اللہ نے بیان کیا کہ یہ جو مطالبات کر رہے ہیں معجزات کا، اگر معجزہ ان لوگوں کے سامنے حصی طور کے پر آ بھی جائے تو یہ ایمان لانے والے نہیں، بلکہ کیا کہیں گے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہماری آنکھوں کے پر جادو کیا گیا ہے، نظر بندی جس کو کہا جاتا ہے، یعنی ہو رہا ہے کچھ، دکھائی کچھ اور دے رہا ہے، تو جادو کر دیا گیا ہے۔ تو جسے نہیں ماننا ہوتا ہے تو اس کے پاس بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں، بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، اور جس کو ماننا ہوتا ہے وہ کبھی سوال نہیں کرتا۔ آگے قرآن مجید نے چند اہم دلائل پیش کیے جو کہ اللہ کی توحید اور اس کی وحدانیت سے متعلق ہے۔ پہلے رسول کا تذکرہ کیا، اس کے بعد کتاب کا تذکرہ، اب کتاب کے اندر جو تعلیمات ہے ان میں سے چند اہم چیزوں کا تذکرہ۔ پہلی چیز اللہ نے بیان کیا آسمان۔ قرآن کا انداز بیان بہت پیارا ہوتا ہے۔ سورہ غاشیہ میں اللہ نے کیا بیان کیا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا؟ اس کے بعد تذکرہ ہے پہاڑ کا، اس لیے کہ انسان جب اونٹ کو دیکھتے ہوئے جائے گا اس کی نظر پہاڑ پر پڑتی ہے، اس کے بعد آسمان کے پر، اور وہاں سے وہ آتا ہے زمین پر۔ اللہ نے اسی ترتیب کے ساتھ بیان کیا۔ یہاں اللہ نے سب سے پہلے آسمان جو انسان کی نگاہوں کے سامنے ہمہ وقت موجود ہوتا ہے اس چیز کا تذکرہ کر رہا ہے کہ ہم نے اسے بروج سے، برج کہا جاتا ہے نمایاں چیز کو، یہاں برج سے مراد وہ نہیں ہے جو لوگ علم نجوم وغیرہ کے اپنے آپ کو ماہر تعبیر کرتے ہیں اور عجیب و غریب قسموں کے ستاروں کی شکلیں پیش کرتے ہیں، عقرب یعنی بچھو، سرطان یعنی کیکڑا، کیا آسمان کے ستارے اس طرح کیکڑے اور بچھو کی شکل کے اور عجیب و غریب قسموں کے بیل کی شکل بنا کر دیتے تھے سور، تو یہ سب فضول چیزیں ہیں۔ یہاں جو بیان کیا گیا ہے بروج سے مراد ستارے ہیں، وہ نہیں ہے جس کے تعلق سے یہ نجومی لوگ کہا کرتے ہیں کہ یہ دراصل 8 برج ہیں اور وہی انسانی زندگی کے اندر دخیل ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں فضول ہے۔ قرآن نے یہاں پر جو برج سے تعبیر کیا وہ آسمان کے ستارے اور سیارے ہیں جن سے آسمان کو مزین کر دیا گیا ہے، اور ہم نے اس کی حفاظت کی ہر شیطان رجیم مردود سے۔ جب بھی وہ کچھ سننا چاہتا ہے
تو اسے شہاب ثاقب کے ذریعے مار بھگایا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے۔ اس ضمن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو نقل کیا کہ اللہ جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو بالکل قریبی فرشتے مقربین جو ہوتے ہیں ان لوگوں کو اس فیصلے کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ آگاہ کرنے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم کے صدور اور نفاذ کی بنیاد کے پر اللہ کے فیصلے کی وجہ سے بے ہوش ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مقربین فرشتے ہوش میں آتے ہیں، اس کے بعد والے۔ تو مقربین فرشتوں سے پیچھے رہنے والے، بعد میں رہنے والے فرشتے سوال کرتے ہیں کہ اللہ نے کیا حکم نافذ کیا؟ وہ بتاتے ہیں اللہ کے حکم کو، اللہ نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ اب شیاطین کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جو آسمان تک پے در پے ایک کے بعد ایک وہاں پہنچتا ہے، اور آسمان میں فرشتوں کے درمیان ہونے والی چرچا فیصلے کو سننے کے لیے کان لگاتا ہے۔ اسی کو قرآن نے بیان کیا، من استرق السمع، جو کان لگا کر باتوں کو سنتے ہیں۔ اب فرشتے ان لوگوں کو دیکھ لیتے ہیں تو انہی شہاب ثاقب سے مار بھگاتے ہیں۔ ثاقب کا مطلب ہوتا ہے توڑ پھوڑ دینے والا، بھسم کر دینے والا۔ شہاب کا مطلب ہوتا ہے ستارہ، روشن ستارہ، اور یہاں پر شہاب مبین کہا گیا ہے۔ اب اس میں سے اگر کوئی بچ جاتا ہے، عام طور سے آپ دیکھیے کیا وہی شہاب ثاقب ہوتا ہے جو ہمیں اچانک نظر آتا ہے دوڑتا ہوا، اس کے بعد فضا میں غائب ہو جاتا ہے۔ یہ انہی شیاطین کو مارنے کے لیے ہوتا ہے جو یہاں پر بیان کیا گیا۔ اب کچھ بچ کر آ جاتے ہیں تو یہ نجومیوں کو آ کر وہ بات بتاتے ہیں، اور نجومی اس میں 99 جھوٹ ملا کر لوگوں کو بیان کرتا ہے، اور اس کی ایک بات جو لوگوں کو صحیح سمجھ میں آتی ہے اس کو مان لیتے ہیں، باقی 99 جھوٹ کے پر توجہ نہیں دیتے۔ آگے اللہ نے بیان کیا کہ ہم نے زمین کو پھیلایا، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اس میں پہاڑوں کو بہت تناسب کے ساتھ اور ہر چیز کو مناسب انداز کے اندر رکھ دیا ہے۔ یہاں اللہ نے جو بیان کیا کہ ہر چیز اللہ نے مناسب مقدار کے اندر رکھی ہے۔ سائنسوں کے پر آپ اگر توجہ دیں گے جو ترقی کر رہی ہے، اللہ نے ایک ہی قسم کا جو درخت پودا پیدا کیا ہے، اگر اسے یوں ہی پھلنے پھولنے کے لیے چھوڑ دیا جائے تو وہ اکیلا پورے روئے زمین کے پر اپنی پوری جگہ بنا لے گا، باقی کسی کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ نے ہر چیز کو ایک متعینہ مقدار کے ساتھ رکھا، جتنا اللہ چاہتا ہے اتنا رہتا ہے، باقی ختم ہو جاتا ہے۔ انسانوں کے اندر بھی اللہ نے اتنی صلاحیت رکھی، یہی معاملہ جانوروں کا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ زمین کے پر بچے زیادہ جننے والے جانور کون ہیں؟ آپ کو کتیا نظر آئے گی، سور نظر آئے گا، اس کے مقابلے میں بکریاں ہیں، گائے ہیں، یہ 2 3 1 بچے دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ انسان کے استعمال میں آنے والے یہی گائے، بیل اور بکریاں ہیں، لیکن ان کی تعداد آپ کو سب سے زیادہ نظر آئے گی۔ بچوں کی افزائش کم ہو رہی ہے لیکن تعداد زیادہ نظر آ رہی ہے، کٹ رہے ہیں زیادہ۔ اس کے مقابلے میں سور اور کتے پیدا زیادہ ہوتے ہیں لیکن ہم کو نظر کم آتے ہیں۔ یہی ہے شیء موزون، اللہ نے ہر چیز کو ایک متعینہ مقدار کے تحت باندھ کر رکھا ہے۔ جتنی مقدار ضروری ہوتی ہے اللہ اتنا باقی رکھتا ہے، باقی کو ختم کر دیتا ہے۔ اور اسی زمین میں ہم نے تمہارے لیے بھی سامان معیشت بنا دیا، اور ان کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو، رزق دینے والے، چرند ہو پرند ہو۔ ہم تو انہی چیزوں کو کھلاتے پلاتے ہیں جو ہمارا اپنا ہوتا ہے، جس سے ہم کو فائدہ ہو۔ قربانی کا جانور لے کر آ جائیں گے، کوئی دوسرا جانور آ کر چارہ کھانے لگے گا، بھگا دیتے، اس لیے کہ ہمارا نہیں ہے۔ تو اللہ نے وہی کہا کہ جس کے رزق کے ذمہ دار تم نہیں ہو، ان کو بھی، جانوروں کو دیکھیے کہ جنگلات میں پلتے ہیں، ہمارے اپنے جانوروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ فربا ہوتے ہیں، جبکہ ان کے رزق کے ذمہ دار ہم نہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے رزق کی ذمہ داری ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اللہ کے پاس ہر چیز کا خزانہ موجود ہے، اور اس کو اللہ ایک متعینہ مقدار میں جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی ہی نازل کرتا ہے۔ یہی معاملہ ہواؤں کا ہے، یہی معاملہ انسانوں کا بھی ہے، زندگی اور موت کا۔ ہم زندگی دیتے ہیں، ہم ہی موت دیتے ہیں، اور حقیقت میں وارث بھی ہم ہی ہیں، اور ہم آگے پیچھے رہنے والے تمام انسانوں کے بارے میں علم رکھتے ہیں۔ قرآن نے ایک بہت پیاری بات انسانوں کے تعلق سے کہی، زمین، کہا الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو کافی نہیں بنایا؟ احیاء و امواتا، زندوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی۔
انسان جب تک زمین کے پر زندہ رہتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اسی کے پر زندگی کی تفریحات ساری چیزیں ادا کرتا ہے، اور مرنے کے بعد اسی زمین کے اندر سما جاتا ہے۔ زندوں کے لیے بھی کافی ہے، مردوں کے لیے بھی کافی ہے۔ وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین کو ہم نے زندہ مردہ ہر کسی کے لیے کافی بنایا۔ ہم سے پہلے کھربوں کی تعداد میں انسان اسی زمین میں دفن ہو چکے ہیں، آج اربوں انسان اس کے پر موجود ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ ہر نسل جائے گی، اسی زمین میں سما جائے گی، اور نئی نسل ان کی جگہ پر جگہ لے گی۔ اللہ نے ہر چیز کو فطرت کے قانون کے تحت باندھ دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر انسان 6 فٹ کا ہے تو اگر وہ 6 فٹ کے مقابلے میں زیادہ غذائیں کھانے لگے تو 7، 8، 12 فٹ کا ہو جائے، نہیں، ہر چیز اللہ کے فطری قانون کے تحت ہے۔ کہیں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کے آخر مرحلے میں داخل ہو جائے، کتنی بھی اچھی غذائیں کھائے، وہ طاقتور نہیں بن سکتا، جسم ڈھلتا ہی چلا جاتا ہے۔ کون ہے جو انسانی زندگی کے اندر اتنا اثر رکھتا ہے کہ انسان چاہ کر بھی اپنے آپ کے پر اس طرح قابو نہیں پا سکتا؟ کوئی ہے جو انسانی زندگی کے پر اتنا اختیار رکھتا ہے؟ اسی کو زندگی اور موت کے اختیار سے تعبیر کیا گیا ہے، اور وہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ آگے انشاءاللہ حضرت آدم علیہ السلام اور جناتوں کی تخلیق سے متعلق چند اہم باتیں ہیں جو اس سورہ کے اندر بیان کی گئی، جو آئندہ درسوں میں تفصیل کے ساتھ بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حقائق کو سمجھنے اور ان کی تشریعات کی روشنی میں شریعت کے مطابق ہمیں چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔